ایکسٹریمسٹ وہاں پہ زور پکڑ گئے ہیں خاص طور سے. ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਟੰਗ ਦਿਓ ਪੁੱਠਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿਓ. We can clearly establish that these weapons have been obtained from China or Pakistan. ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ. ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੰਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਖੋ ਲਿਆ. Between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. پچیس ملین سے زیادہ ماننے والوں پر مشتمل سکھ مذہب دنیا کا 5واں بڑا مذہب ہے. سکھ مذہب کی بنیاد گرو نانک نے 500 سال پہلے پنجاب میں رکھی تھی. گرو نانک نے اس وقت بڑے مذاہب ہندوازم اور اسلام سے انکار کرتے ہوئے ایک نئی تعلیم دی جس میں تمام انسانوں کو ذات پات نسل یا جینڈر سے بالاتر برابر قرار دیا گیا. مسلمان مغل سلطنت نے ابتدائی طور پر سکھوں پر ظلم کیا اور کئی گروہوں کو پھانسی دے دی. اس لیے مزاحمت اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونا سکھ مذہب کی ثقافت کا حصہ ہے. سکھوں نے اپنے درمیان ایک برادری تشکیل دی جنہیں خالصہ کا نام دیا گیا. یہ سکھ اپنے آپ کو نمایاں رکھتے اور اپنے ساتھ تلوار رکھتے تاکہ وہ ظلم اور ناانصافی کے خلاف کھڑے ہو سکے. خالصہ برادری کا مقصد دوسرے سکھوں اور انسانوں کو ظلم سے بچانا تھا. خالصہ سکھوں نے مغلوں کے خلاف لڑائی جاری رکھی یہاں تک کہ 1799 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے لاہور پر قبضہ کر لیا جنہیں شیر پنجاب سے جانا گیا. یہ حکومت سیکولر نظریہ رکھتی تھی. فوج میں ہندو، عیسائی اور مسلمان بھی اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے. سلطنت میں آبادی کے لحاظ سے سکھ صرف 8% ہی تھے. رنجیت سنگھ نے بہت سے فلاحی اور ترقیاتی کام کیے اور سلطنت کو مضبوط رکھا. مہاراجہ رنجیت سنگھ کی موت کے بعد سکھ سلطنت کمزور ہونے لگی. اس وقت تک انگریز حکومت ہندوستان کے زیادہ تر حصوں پر قابض ہو چکی تھی. آخر 1849 میں انگریزوں نے پنجاب میں بھی اپنا قبضہ کر لیا. سکھوں کے پاس ایک بیش بہا قیمتی ہیرا کوہ نور موجود تھا جو کئی حکمرانوں سے ہوتا ہوا سکھوں کے پاس پہنچا تھا. انگریزوں نے اسے زبردستی رنجیت سنگھ کے بیٹے دلیپ سنگھ سے چھینا اور ملکہ وکٹوریہ کو تحفے کے طور پر پیش کر دیا. آج یہ قیمتی ہیرا ٹاور آف لندن میں موجود ہے اور انگلینڈ شاہی خاندان کے تاج کا حصہ ہے. یہ ہندوستانی ورثہ اور کئی بیش بہا جواہرات آج بھی انگریزوں کے قبضہ میں ہیں. سکھوں کی فوجی صلاحیتوں سے متاثر ہو کر انگریزوں نے انہیں اپنی فوج میں بھرتی کرنا شروع کیا. جلد ہی برطانوی ہندوستانی فوج میں سکھوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھنے لگی. فوج کا 20% سکھوں پر مشتمل ہو گیا جبکہ ہندوستان میں ان کی آبادی صرف 1% تھی. 1900 کے بعد ہندوستان میں انگریزوں سے آزادی کی تحریکیں تیز ہونا شروع ہو گئی. 1940 کے بعد انگریزوں نے ہندوستان چھوڑنے کی تیاری شروع کر دی. ہندوؤں نے ایک سیکولر ریاست بنانے کا مطالبہ کیا جہاں تمام مذاہب کے لوگ ایک ساتھ رہیں، جبکہ مسلمانوں نے ایک علیحدہ ریاست کا مطالبہ کیا تاکہ وہ ہندوؤں کے زیر اثر ریاست میں ظلم کا شکار نہ ہوں. لیکن اس سب میں سکھ بہت بری طرح پھنس چکے تھے. سکھوں کی آبادی صرف پنجاب میں تھی اور وہ بھی پنجاب کا صرف 15%، جبکہ پورے ہندوستان میں صرف 1.5%. اس کے مقابلے میں مسلمان 24% اور ہندو سب سے زیادہ 66% تھے. سکھوں کے لیے مسئلہ یہ بھی تھا کہ وہ پنجاب کے کسی ایک ضلع میں بھی اکثریت نہ رکھتے تھے. سکھ ہندوؤں اور مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر رہا کرتے تھے. سکھوں کی سیاسی جماعت اکالی دل نے اس وقت ایک علیحدہ ریاست کا نظریہ اجاگر کرنے کی کوشش کی مگر کم آبادی اور کسی بھی جگہ پر اکثریت میں نہ ہونے کے باعث انہیں مجبوراً یہ خیال چھوڑنا پڑا. آخر 1947 میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو آخری وائسرائے کے طور پر ہندوستان کی تقسیم کرنا تھی. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پنجاب اور بنگال دونوں صوبوں میں ہندوؤں اور مسلمانوں کی تعداد تقریباً برابر تھی، اس لیے ان دونوں صوبوں کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. کچھ علاقے پاکستان اور کچھ انڈیا میں شامل کر دیے گئے. ایسے میں اچانک سے 20 ملین لوگوں کو ان نئی لکیروں کے مطابق منتقل ہونا پڑا. انہیں اپنے گھر بار، مال، مویشی اور گھروں کو چھوڑنا پڑا. آخر تک 1 ملین لوگ مارے گئے اور کم از کم 3.5 ملین سے زیادہ لوگ لاپتہ ہو گئے. ہندوستان کے کسی اور صوبے نے اتنی قیمت نہیں چکائی. اس سب میں سکھوں کا سب سے زیادہ نقصان ہوا.
سکھوں نے پاکستان کے پنجاب کی بجائے انڈین پنجاب میں ہجرت کرنے کو ترجیح دی۔ اس کی ایک وجہ انڈین نیشنل کانگریس کا کیا ہوا وعدہ بھی تھا۔ نہرو نے وعدہ کیا کہ پنجاب کے بہادر سکھ خصوصی غور کے مستحق ہیں اور یہ کہ سکھ ایک علاقے پر خود کے مطابق حکومت کر سکیں گے۔ سکھ اپنے 150 کے قریب مقدس مقامات سے دور ہو گئے۔ گرو نانک کی جائے پیدائش ننکانہ صاحب اور سکھ سلطنت کا دارالحکومت لاہور پاکستان میں رہ گئے۔ جب حالات کچھ بہتر ہوئے تو انڈین پنجاب میں سکھوں نے دوبارہ گروپ بنایا، لیکن وہ ابھی بھی اقلیت کے طور پر ہی رہتے تھے۔ وہ وہاں پر صرف 35% تھے، لیکن ہندوستان میں سکھ سب سے خوشحال برادریوں میں سے ایک تھے، لیکن وہ ہندو اکثریت اور ہندوستان میں پنجاب پر کنٹرول نہ رکھتے تھے۔ ایسے میں سکھوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ وہ جلد ہی اپنی روایات، زبان اور شناخت کھو دیں گے۔ 1950 میں انڈیا نے اپنا آئین مکمل کیا، لیکن اس آئین میں سکھوں کو بھی ہندو ہی قرار دیا گیا۔ اس پر سکھ رہنماؤں نے دستخط کرنے سے انکار کیا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ 1955 کے میرج ایکٹ نے بھی سکھوں کو ہندو ہی قرار دیا۔ اس سے سکھوں کے درمیان اپنی شناخت کھو دینے کے خدشات مزید بڑھ گئے۔ پنجاب میں موجود زیادہ تر ہندو ہندی بولتے تھے اور سکھ پنجابی، لیکن 1951 کی مردم شماری میں ان کی مادری زبان کو ہندی قرار دیا گیا۔ ان تمام حالات سے سکھوں میں تحریکیں جنم لینے لگی۔ انہوں نے ہڑتالیں کرنا شروع کی۔ 1955 میں پولیس نے گولڈن ٹیمپل، جو کہ سکھوں کی مقدس جگہ ہے، وہاں پر موجود مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کی اس کارروائی سے سکھوں کو محسوس ہوا کہ ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے۔ 1965 میں پاکستان کے ساتھ ہونے والی جنگ میں سکھوں نے بہت اہم کردار ادا کیا، اس لیے 1966 میں اندرا گاندھی نے پنجاب کے مسائل کو حل کرنے کے لیے پنجاب کو مزید 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے ساتھ ایک نیا صوبہ ہریانہ بنایا گیا، لیکن سکھوں کے مطابق اس تقسیم میں معدنیات، پہاڑ اور جنگلوں کے ساتھ قدرتی وسائل سے بھرپور علاقوں کو پنجاب میں شامل نہ کیا گیا۔ دوسرا یہ کہ تقسیم کے بعد پنجاب کے شہر چندی گڑھ کو ایک منصوبے کے تحت امیر ترین اور جدید بنایا گیا تھا، اور سکھوں نے اس کے لیے بہت سی کوششیں کی تھی۔ لیکن اس تقسیم میں چندی گڑھ شہر کو نئے پنجاب اور ہریانہ دونوں کا دارالحکومت بنایا گیا، جس کو براہ راست دلی سے کنٹرول کیا جاتا تھا۔ سکھ پنجاب میں چندی گڑھ کی شمولیت اور اس سب پر اپنا کنٹرول چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے 1970 میں بڑے پیمانے پر احتجاج کرنا شروع کیے۔ اندرا گاندھی نے 26 جون 1975 کو بگڑتے ہوئے حالات دیکھ کر انڈیا میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا۔ اس سب سے 50,000 سکھوں کو بغیر کسی مقدمے کے جیل میں ڈالا گیا۔ 1976 میں اندرا گاندھی نے راوی، بیاس اور ستلج دریاؤں کے رخ بدلے اور ان کا پانی ہریانہ، راجستھان اور دلی میں تقسیم کیا۔ پنجاب کو اس کے اپنے ہی دریاؤں کا صرف 24% پانی دیا گیا۔ پنجاب اس وقت گندم کا 70%، جبکہ چاول کا 55% حصہ ہندوستان میں پیدا کر رہا تھا۔ 1970 کے بعد زرعی اخراجات بڑھنے لگے۔ کسانوں کو جدید مشینری اور زرعی اخراجات کے سلسلہ میں قرضے دیے گئے، لیکن ان سب کے باوجود بھی حالات مزید خراب ہونے لگے۔ غریب کسان قرض میں ڈوبنے لگے، پانی کی کمی سے معاشی اور ماحولیاتی تباہی ہونا شروع ہوئی۔ اسی حالات سے تنگ بے روزگار سکھ نوجوان اپنی زمین بیچ کر ہجرت پر مجبور ہوئے اور برطانیہ یا کینیڈا چلے گئے۔ 1978 میں ہنگامی حالت ختم ہونے کے بعد سکھوں کی طرف سے مطالبات کیے گئے۔ ان کے مطابق دلی یا مرکز سے صرف ڈیفینس، فورن افیئرز اور کمیونیکیشن وغیرہ کے معاملات کو کنٹرول کیا جائے، باقی کے اختیارات ریاستوں کو فراہم کر دیے جائیں۔ دوسرا یہ کہ چندی گڑھ شہر اور دوسرے پنجابی علاقوں کو پنجاب میں شامل کیا جائے۔ تیسرا یہ کہ پنجاب کے پانی کا مسئلہ حل کیا جائے اور کسانوں کا معاشی قتل نہ کیا جائے۔ 1980 میں اندرا گاندھی دوبارہ حکومت میں آئی۔ انہوں نے حکومت میں آتے ہی پنجاب کی حکومت کو برطرف کر دیا اور یہاں پر صدارتی نظام نافذ کر دیا۔ اس سے اندرا گاندھی پنجاب پر براہ راست حکومت کرنے لگی۔ یہاں سے معاملات مزید بگڑنا شروع ہو گئے۔ اسی حوالے سے حکومت اور سکھ سیاسی جماعتوں کے مابین مذاکرات ہوتے رہے، مگر ہر بار حکومت پیچھے ہٹ گئی۔ اس طرح سالوں تک سکھوں کے مطالبات پر کوئی کام نہ ہو سکا، جس سے لوگ سیاسی طور پر اس کا حل ہونے سے دور ہونے لگے اور ایک خلا پیدا ہونے لگ گیا۔ اس خلا میں ایک بااثر اور باصلاحیت شخص آیا جو کہ جرنیل سنگھ بھنڈراوالے کے نام سے جانا گیا۔ بھنڈراوالے نے سکھوں کو حکومت کے لیے مزاحمت کی ترغیب دی اور ان کے جذبے کو ابھارا۔ اس نے اس مزاحمت کو مغلیہ سلطنت کے خلاف ہونے والی سکھ مزاحمت کے ساتھ جوڑا اور سکھوں کو متحد کیا۔ انہوں نے جوانوں کو شراب اور نشے کی بجائے سکھ سماج کی خدمت اور جدوجہد کی ترغیب دی۔ دن بہ دن بھنڈراوالے کی مقبولیت میں اضافہ ہونے لگا اور لوگ اسی طرف راغب ہونے لگے۔ اپنے فالوورز میں اضافہ ہوتا دیکھ کر بھنڈراوالے نے نئی پالیسیاں بنائیں اور تشدد کو اپنایا۔ لیکن یہ شخص آیا کہاں سے؟
حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ اصل میں کانگریس پارٹی ہی کا تیار کرتا تھا۔ کانگریس کا خیال تھا کہ تشدد کا راستہ اختیار کرنے پر سکھ مذہبی حمایت سے محروم ہو جائیں گے اور اس طرح یہ تشدد پسند سکھ گروہ عام عوام کی حمایت سے دور ہو جائے گا، جس کو طاقت کے زور سے ختم کر دیا جائے گا۔ اس طرح کانگریس بھی عوام میں مقبول ہوگی اور سکھ تنظیم پر بھی کنٹرول ہو جائے گا۔ لیکن بھنڈراوالے نے تشدد کو سکھ مذہب کے ساتھ جوڑا اور سکھ مذہب کے دشمنوں کو نشانے پر رکھ لیا۔ اس لحاظ سے بھنڈراوالے کی طاقت مزید بڑھتی گئی۔ 9 ستمبر 1981 کو لاجگت نارائن نامی صحافی جس نے بھنڈراوالے کی تنقید کی، لدھیانہ کے قریب قتل کر دیا گیا، جس میں بھنڈراوالے کے فالوورز کو ملزم ٹھہرایا گیا۔ 20 ستمبر 1981 کو ہزاروں کی بھیڑ کے سامنے ڈرامائی انداز میں بھنڈراوالے نے پولیس کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ اس کے بعد فسادات شروع ہوئے جس میں پولیس نے درجنوں سکھوں کو گولی مار دی۔ ستمبر 1981 کے آخر تک 10,000 سکھوں کو گرفتار کیا جا چکا تھا۔ 29 ستمبر 1981 کو ایک سکھ تنظیم کے 5 ارکان نے انڈین ایئر لائنز کی فلائٹ 423 کو سری نگر سے دلی کی بجائے لاہور بھیج دیا۔ ان کا مطالبہ تھا بھنڈراوالے کو جیل سے رہا کیا جائے۔ اس سب سے عالمی سطح پر سکھوں کے مطالبات اور خراب معاملات کی خبریں پہنچی۔ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے ایک آپریشن کے ذریعے 117 مسافروں کو رہا کروایا اور اغوا کاروں کو گرفتار کیا۔ اس کے بعد بھنڈراوالے کی طاقت اور اس کی شناخت بڑھ گئی۔ اکتوبر 1981 میں حکومت نے بھنڈراوالے کو رہا کر دیا۔ جیل میں گزارا گیا وقت اسے اور بھی مقبول کر گیا۔ حکومت نے بھنڈراوالے سے مذاکرات کے ذریعے بات چیت جاری رکھی مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ آخر مئی 1982 کو حکومت نے مذاکرات ختم کر دیے اور سکھ تنظیم پر پابندی لگا دی۔ بھنڈراوالے نے گولڈن ٹیمپل کمپلیکس کو ہیڈ کوارٹر بنا کر یہاں ہتھیار اور جنگجو جمع کرنا شروع کر دیے۔ ان میں سابق مشہور فوجی اور سیاسی و سماجی رہنما بھی شامل ہو چکے تھے۔ 6 اکتوبر 1983 میں پنجاب میں ایک بس پر حملہ ہوا جس میں 6 ہندو مسافر مارے گئے۔ اس کے بعد پنجاب میں اب سکھوں کو ہندوستان کا دشمن سمجھا جانے لگا۔ یہ صورتحال بہت عجیب تھی کیونکہ اب بھنڈراوالے کے ساتھ کئی سابق فوجی عہدیدار، سیاسی اور سماجی رہنما اور مقبول و معروف لوگ جڑ چکے تھے۔ سکھوں نے 1965 اور 1972 کی جنگوں میں بہت سی قربانیاں دی تھیں، اس لیے انہیں ہندوستان کی تلوار قرار دیا گیا تھا۔ لیکن اب انہی سکھوں کو ہندوستان کا دشمن اور دہشت گرد قرار دیا جا رہا تھا اور یہ ہندوستانی ریاست کے لیے خطرے کی بات تھی۔ 1983 میں سکھوں کو ایشین گیمز کے دوران امتیازی سلوک کا نشانہ بنایا گیا۔ ان کی مکمل سرچنگ اور مکمل تلاشی کے بعد انہیں اسٹیڈیم میں داخل کیا جاتا۔ اسی طرح کے بہت سے واقعات سے سکھ اور بھی مشتعل ہونے لگے۔ 2 جون 1984 کو اندرا گاندھی نے بھنڈراوالے اور اس کے کارکنوں کو ختم کرنے کے فوجی احکامات دیے اور آپریشن بلیو سٹار کی منظوری دی۔ اس میں پنجاب میں فوج داخل کی گئی، پاکستان کی سرحد کو بند کر دیا گیا اور ریل سروس وغیرہ بند کر دی گئی۔ صحافیوں کو نکال دیا گیا اور پنجاب کو دیکھتے ہی دیکھتے مکمل بلیک آؤٹ کر دیا گیا۔ 3 جون 1984 کو آپریشن بلیو سٹار شروع ہوا۔ عام طور پر زائرین ہزاروں کی تعداد میں گولڈن ٹیمپل کے اندر موجود ہوتے تھے، لیکن اس خاص دن سے سکھوں کے گرو ارجن دیو کی شہادت منسوب تھی، جس کی وجہ سے زائرین بڑی تعداد میں موجود تھے۔ فوج نے گولڈن ٹیمپل پر حملہ کر دیا جس پر بھنڈراوالے کے جنگجوؤں نے شدید مزاحمت کی۔ 5 جون کی شام تک فوجی ہلاکتیں بڑھنے لگی جس سے ٹینکوں کے ذریعے حملہ کیا گیا۔ 6 جون تک یہ حملہ اور مزاحمت جاری رہی۔ 7 جون کی صبح بھنڈراوالے اور اس کے درجنوں کارکنوں کو مار دیا گیا۔ اس آپریشن میں تقریباً 1500 فوجی جبکہ 5000 کے قریب شہریوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ حکومت نے اس تعداد کو بہت کم بتایا، لیکن تعداد جو بھی ہو یہ سکھوں کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا کہ ان کی مقدس ترین عبادت گاہ پر اپنی ہی فوج کے ہاتھوں قتل و غارت ہوئی۔ اس سے 4000 سکھ فوجیوں نے بغاوت کر دی۔ عالمی سطح پر سکھوں نے احتجاج کیا۔ اب عالمی سطح پر خالصتان تحریک کو حمایت ملنے لگی۔ 31 اکتوبر 1984 صبح 9:20 بجے اندرا گاندھی اپنی رہائش گاہ کے باغ میں آئرش ٹی وی کو انٹرویو دینے کے لیے جانے لگتی ہیں۔ اسی دوران ان کے 2 سکھ گارڈز سونت سنگھ اور بین سنگھ نے ان پر گولیاں چلا دی۔ ان کے مطابق یہ آپریشن بلیو سٹار کا بدلہ تھا۔ اندرا گاندھی کے قتل کے بعد دلی میں سکھوں کے قتل کے فسادات شروع ہو گئے۔ ہجوم نے سڑکوں پر سکھ بچوں، مردوں اور عورتوں کو زندہ جلانا شروع کر دیا۔ ہزاروں سکھ خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی اور 50,000 سے زیادہ لوگ بے گھر ہوئے۔ اس قتل و غارت میں قریباً 10,000 سکھ مارے گئے۔ اس قتل عام کے مجرموں میں سے قریباً کسی کو بھی سزا نہ ہوئی۔ کانگریس کے ارکان جنہوں نے حملے کروائے انہیں سرکاری عہدے دے دیے گئے۔
जबकि पुलिस एहलकारों को भी छोड़ दिया गया। सिखों ने इस सबको कौम कुशी करार दिया। बहुत से सिख, हिंदू और मुस्लिम तंजीमों ने मुज़ाकरात के जरिए से हुकूमत और सिखों के दरमियान मामलात को मामूल पर लाने की कोशिश की। इस लिहाज से इंडियन हुकूमत ने पाकिस्तान की तरफ से तहरीक को उकसाने का भी कहा। इंडियन हुकूमत के मुताबिक पाकिस्तान ने सिखों की माली और इखलाकी मदद की। 23 जून 1985 को इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 182 जो कि मॉन्ट्रियल से लंदन, दिल्ली और फिर बम्बई जा रही थी, इसको आयरलैंड के एक साहिल के करीब हवा ही में बम धमाके के जरिए तबाह कर दिया गया। ये खौफनाक वाकया सुबह के वक्त पेश आया जब बोइंग 747 तैयारा अपने सफर पर था। धमाके के नतीजे में जहाज पर मौजूद तमाम 329 मुसाफिर मारे गए, जिनमें 268 कैनेडियन शहरी, 27 बरतानवी और 24 इंडियन थे। इसी दिन जापान के नारिता हवाई अड्डे पर भी एक धमाका हुआ जिसमें 2 सामान हैंडलर्स मारे गए। ये दोनों वाकयात आपस में जुड़े हुए थे और इंटरनेशनल टेररिज्म के मंसूबे का हिस्सा थे। इस वाकये की इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये धमाका सिख अलहदगी पसंद ग्रुप बब्बर खालसा की तरफ से किया गया। 1986 में पंजाब की सूरत हाल और भी बिगड़ गई जब सिख तलबा तंजीम और सिखों की एक तंजीम ने मिलकर गोल्डन टेम्पल पर दोबारा कब्जा कर लिया। 26 जनवरी 1986 को इन्होंने खालिस्तान की आज़ाद रियासत के क़याम के हक में एक करारदाद भी मंजूर की। इसी तरह 29 अप्रैल 1986 को एक और अलहदगी पसंद तंजीम ने खालिस्तान की आज़ाद रियासत का ऐलान कर दिया। इसके बाद पंजाब का 10 साला तशद्दुद और कत्ल व गारत का दौर शुरू हुआ। इस दौरान पुलिस ने जो तरीके इख्तियार किए वो किसी भी जमहूरी माशरे के लिए शर्मनाक थे। बोल्ड एक्शन के नाम पर हजारों नौजवानों को रातों रात घरों से उठा लिया जाता और सुबह इनकी लाशें सड़कों पर मिलती। पुलिस स्टेशनों के बाहर लाशों को लटका दिया जाता ताकि दूसरे इससे सबक हासिल करें। कई केसेस में तो पुलिस कत्ल होने वाले के हाथ में पिस्टल थमा देती और फोटो लेकर सबूत पेश करती कि ये एनकाउंटर है। दूसरी तरफ खालिस्तानी ग्रोहों ने भी अपनी तशद्दुद और कार्रवाइयों में कोई कमी नहीं की थी। बसों और ट्रेनों को निशाना बनाना, सियासी रहनुमाओं को कत्ल करना और आम शहरियों को अगवा करना इनका रोज का काम हो चुका था। 1991 में लुधियाना के करीब ट्रेन में होने वाले हमले में 110 मुसाफिरों को मार दिया गया। इसने पूरे इंडिया को हिला कर रख दिया। 1990 के बाद से हालात रोज ब रोज बिगड़ते जा रहे थे। देहातों में लोग शाम होते ही घरों में बंद हो जाते। सिख नौजवानों को पुलिस हर वक्त हरासा करती, जबकि दूसरी तरफ खालिस्तानी गिरोह आम लोगों से चंदा वसूल करते। इस सब सूरत हाल में आम सिख सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। इसी अरसे में बहुत से सिख खानदान और नौजवान अपनी आबाई सरजमीन छोड़कर दूसरे मुल्कों में आबाद होने लगे। सबसे ज्यादा तादाद कनाडा और बरतानिया मुंतकिल हुई। 1993 तक तहरीक अपनी मौत आप मंडे लगी। खालिस्तानी गिरोहों के दरमियान इक्तदार की जंग शुरू हो गई। इस सूरत हाल में 2 गिरोह बन गए, एक बब्बर खालसा और दूसरा खालिस्तानी कमांडो फोर्स। ये दोनों गिरोह एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए और बहुत से केसेस में खालिस्तानी रहनुमाओं को इन्हीं के साथियों ने कत्ल करवाना शुरू कर दिया। पुलिस और हुकूमत ने सूरत हाल का फायदा उठाया। इन्होंने दोनों गिरोहों को मजीद उकसाया और एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। 1995 तक ये तहरीक तकरीबन खत्म हो चुकी थी। इस दौरान तकरीबन 40,000 के करीब अफराद हलाक हुए। तहरीक के खात्मे की बड़ी वजह अवाम की हमायत खत्म होना थी, जो कि आपसी लड़ाई की वजह से थी। इन आपसी लड़ाई और पुलिस एनकाउंटर से तंग बहुत से खालिस्तानी गिरोह और लीडर बरूने मुल्क मुंतकिल हो गए। इस दौरान ये तहरीक फिर भारत से ज्यादा अमेरिका, इंग्लैंड और दूसरे मुल्कों में जोर पकड़ने लगी। कनाडा में खास तौर पर यह तहरीक मजबूत हुई, जहाँ सिख बरादरी सियासी तौर पर बाअसर हो रही थी। इन्होंने खालिस्तान के हक में रेफरेंडम करवाना शुरू कर दिए। 2023 में हरदीप सिंह नंजार नामी एक सिख रहनुमा को कनाडा के एक शहर में गोली मारकर हलाक कर दिया गया। यह खालिस्तानी तहरीक का सरगर्म लीडर था और इंडिया इसको दहशतगर्द करार देता था। कनाडा ने इंडियन हुकूमत को इस कत्ल का जिम्मेदार ठहराया, जिस पर इंडियन हुकूमत ने कनाडा पर इल्जाम लगाया कि इसने दहशतगर्दों को पनाह दे रखी है। इस वाक़ये के बाद दोनों मुल्कों के ताल्लुकात खराब होने लगे। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के सफारतकारों को निकाल दिया। इंडिया की जानिब से कनाडा के लिए वीज़ा सर्विसेज बंद कर दी गई। मौजूदा सूरत हाल में इंडिया में अमली तौर पर खालिस्तान तहरीक मौजूद नहीं, मगर कनाडा और दूसरे मुल्कों में आबाद सिख इसकी खुले आम हमायत करते हैं। अब इंडिया में इसकी खास मौजूदगी नहीं मिलती, लेकिन एक चिंगारी शायद मौजूद है जो कभी हवा चलने से आग की सूरत ले सकती है।